بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سددوا وقاربوا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا کا ہر انسان بلکہ ہر جاندار دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ جسم ایک سواری ہے اور روح اس کا سوار ہے۔ جسم ایک گاڑی ہے اور روح اس کا ڈرائیور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کو مادی اشیاء سے بنایا۔ جسم کا جو مٹیریل ہے وہ مادی اشیاء ہیں، اور روح کا جو مٹیریل ہے وہ آسمانی چیزیں ہیں، وہ آسمانی مادیات ہیں۔ جسم دنیاوی چیزوں سے بنا ہے اور روح آسمانی چیزوں سے بنی ہے۔ اس کا مٹیریل وہاں سے آیا اور اس کا مٹیریل یہیں سے ملا ہے۔ ان دونوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو بنایا، مجھے اور آپ کو بنایا۔ میں اپنی ذات سے، آپ اپنی ذات سے، اگر ہمارے جسم میں روح نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو ایسے تو نہیں ہوتا کہ اس کے پاؤں کاٹ دیے گئے، بازو کاٹ دیے گئے، گردن کاٹ دی گئی، اب بیکار ہو گیا، اب اس کو دفن کر دیا جائے، بلکہ جسم تو باقی ہوتا ہے، صرف اس کے اندر جو روح ہے اس کو اللہ نکال دیتے ہیں۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، آپ ان سے کہیے کہ ایک دن تم پہ آئے گا کہ ملک الموت تمہیں قبض کر لے گا اور تمہیں اٹھا کر اللہ کے پاس لے جائے گا۔ تو یتوفاکم، تمہیں قبض کرے گا، تو جسم کو تو قبض نہیں کیا جاتا، روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اصل انسان کی روح ہے، جسم تو اس روح کے لیے ایک برتن ہے۔ روح کو رکھیں گے کہاں؟ اس کے لیے اللہ نے جسم بنایا۔ روح سے اعمال کیسے صادر ہوں گے، اچھے یا برے، اس کے لیے اللہ نے اس کو ایک مشینری دے دی ہے جسم کی شکل میں۔ جیسے روح کا مٹیریل اوپر سے آیا اور جسم کا مٹیریل یہیں سے ہے، اسی طرح جسم کی غذا بھی یہیں سے ہے اور روح کی غذا وہیں سے ہے۔ جسم یہیں کی غذاؤں سے پل کے بڑا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اور روح یہاں کی غذاؤں سے طاقتور نہیں ہوتی، یہاں کی غذاؤں سے اس میں قوت نہیں آتی، بلکہ روح کی غذا اوپر سے آئی ہے، اور وہ اوپر سے آئی ہوئی غذا اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، آپ کے اعمال ہیں، آپ کے بتائے ہوئے اعمال ہیں۔
یہ روح کی غذا ہیں اور وہ جسم کی غذا ہے۔ جب انسان اپنے جسم کو غذا دیتا ہے اور روح کو غذا نہیں دیتا تو روح کمزور ہو جاتی ہے۔ جب روح کمزور ہو جاتی ہے تو جسم کے تقاضے غالب آ جاتے ہیں اور انسان کو دنیا اچھی لگنے لگ جاتی ہے، اس کو یہاں کی عزت اچھی لگنے لگ جاتی ہے، یہاں کی شہرت اچھی لگنے لگ جاتی ہے، یہاں کے گھروں سے اس کا جی لگ جاتا ہے، یہاں کی سواریوں سے اس کا جی لگ جاتا ہے، یہاں کے پیسے، یہاں کے مال دولت سے اس کا جی لگ جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا جسم طاقتور ہو گیا اور روح کمزور ہو گئی۔ جب انسان کی روح طاقتور ہوتی ہے، جب انسان کی روح طاقتور ہوتی ہے تو پھر انسان کے ارمان بدل جاتے ہیں، اس کی خواہشات بدل جاتی ہیں، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اس کی رغبتیں بدل جاتی ہیں۔ پھر اس دنیا کے گھروں میں اس کا جی نہیں لگتا اور دنیا کے مال پیسے سے اس کا جی نہیں بہلتا، اور نہ ہی دنیا اس کے دل میں آتی ہے، نہ ہی وہ دنیا کو حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے، بلکہ ہر آن ہر گھڑی اس کا دھیان اللہ کی طرف لگا رہتا ہے اور اسے آخرت کی فکر لگی رہتی ہے، اور جنت کا اسے شوق رہتا ہے، جہنم کا اسے خوف رہتا ہے، اللہ سے اسے محبت رہتی ہے۔ یہ روح کے صحت مند اور طاقتور ہونے کی نشانی ہے۔ جب انسان گناہ کر رہا ہو، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی روح کمزور ہو گئی ہے اور جسم طاقتور ہو گیا ہے۔ یہ اس کی علامت ہے۔ اس کی علامت ہے کہ روح کمزور ہو گئی ہے، اس لیے اس کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، اور جسم طاقتور ہو گیا ہے، اس لیے اس کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ اور روح کی قوت دنیا کی غذاؤں سے نہیں ہے، بلکہ روح کی قوت اعمال سے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت روح کی تقویت کا باعث ہے۔ جب انسان اپنے نبی کی کسی سنت کو اپنے عمل میں لاتا ہے تو وہ محسوس کرے نہ کرے اس کی روح میں قوت آ جاتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب سے زیادہ سنت پہ چلنے والے تھے، سب سے زیادہ سنت کو فالو کرنے والے تھے، سب سے زیادہ سنت کا شوق رکھتے تھے، اس لیے ان کا دین مضبوط تھا، ان کی روحیں مضبوط تھیں، ان کا جسم مغلوب تھا، اور اتنا وہ جسم کو مغلوب کر گئے، اتنا انہوں نے جسم کو مغلوب کیا، انہیں روٹی ملے نہ ملے وہ چل جاتے تھے، انہیں پانی ملے نہ ملے وہ چل جاتے تھے، وہ کئی دن کا فاقہ بھی اٹھا لیتے تھے، لیکن کبھی نماز میں ان سے سستی نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے نبی کے صحابہ میں کوئی ایک صحابی بھی، 1,24,000 صحابہ ہیں، 1.5 لاکھ صحابہ ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا تھا، ایک بھی ایسا نہیں ہے۔ حضرات صحابہ میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا گانا سننے کو دل کرتا ہو، ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کا کسی غیر محرم کو دیکھنے کو دل کرتا ہو، جس کا غیر محرم سے گپیں لگانے کو دل کرتا ہو، ایک بھی ایسا نہیں ہے۔ حضرات صحابہ میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو غیبت کو مزے لے لے کے کرتا ہو، ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اوروں پہ انگلیاں اٹھاتا ہو، ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ میں کوتاہی کرتا ہو، ایک بھی ایسا نہیں ہے جو رمضان کے روزوں میں کوتاہی کرتا ہو، ایک بھی ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ سب باتیں روح کے کمزور اور بیمار ہونے کی علامتیں ہیں، اور حضرات صحابہ کرام کی روحیں دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور تھیں۔ آج بے اعتدالی ہے کہ جسم کو تو غذا دیتے ہیں، روح کو غذا ہی نہیں دیتے، جسم کو کھلا رہے ہیں، روح کو کھلا ہی نہیں رہے، جسم کو اتنا کھلا رہے ہیں کہ بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے، شوگر ہائی رہنے لگ گئی، کولیسٹرول بڑھ گیا، پیٹ بڑھ گیا، چربی بڑھ گئی اور وزن بڑھ گیا، اب واک کرنا پڑ رہی ہے، ڈائٹ کرنا پڑ رہا ہے، لیکن روح کو غذا نہیں دے رہے۔ اور روح کو غذا
نہ دینے کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم دین میں سست ہو گئے، اعمال میں سست ہو گئے، ہمیں دنیا اچھی لگ رہی ہے اور آخرت کا ہمیں شوق ہی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں بیمار ہوں اور مجھے دورے پڑتے ہیں۔ عورت تھی، مجھے دورے پڑتے ہیں اور ایسے دورے پڑتے ہیں کہ پھر مجھے پتہ نہیں چلتا، میں اپنے کپڑے بھی اتار دیتی ہوں، ننگی ہو جاتی ہوں۔ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت بیماری سے نجات دے دے۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو آزمانے کے لیے، اس عورت کے دل میں آخرت کی اہمیت بٹھانے کے لیے فرمایا کہ کہو تو تیرے لیے صحت کی دعا کر دوں، کہو تو تیرے لیے صحت کی دعا کر دوں، اور اگر کہو تو تیرے لیے جنت کی دعا کر دوں۔ آپ تو دونوں کر سکتے تھے، اور آپ کر لیتے تو دونوں کام ہو جاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے امر سے، حکم سے اگر مردے زندہ ہو سکتے تھے تو محمد مصطفیٰ کے اشارے سے بھی تو ہو سکتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کہو تو صحت کی دعا کر دوں، کہو تو جنت کی دعا کر دوں۔ امتحان میں ڈال دیا۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ آپ چھوڑیں صحت کو، آپ جنت کی دعا فرما دیں، مجھے یہ دورے منظور ہیں، آپ میرے لیے جنت کی دعا کر دیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس عورت کے لیے جنت کی دعا فرمائی، اور پھر اس عورت نے کہا یا رسول اللہ اب میں صحت کی خواہش نہیں رکھتی ہوں، بس مجھے دورے ساری زندگی منظور ہیں، لیکن اتنی تو دعا ضرور فرمائیں کہ میں کم از کم کپڑے اتار کر ننگی تو نہ ہو جایا کروں۔ آپ نے فرمایا یہ دعا کر دی ہے، آج کے بعد تو کبھی کپڑے نہیں اتارے گی۔ چنانچہ موت تک اس عورت کو دورے پڑتے تھے، وہ گر جاتی تھی، بے ہوش ہو جاتی تھی، لیکن کپڑے نہیں اتارتی تھی۔ جب انسان کی روح طاقتور ہو تو پھر اس کے دل میں یہ خواہشات نہیں اٹھتی کہ گھر ایسا ہو، یہ خواہش نہیں اٹھتی کہ کھانا ایسا ہو، یہ خواہش نہیں اٹھتی کہ گاڑی ایسی ہو، یہ خواہش نہیں اٹھتی کہ موبائل ایسا ہو، یہ خواہش نہیں اٹھتی کہ شادی ادھر ہو اور ادھر ہو، یہ خواہش نہیں اٹھتی۔ پھر اس کی بس ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ کے علاوہ اسے کسی چیز کی طلب نہیں رہتی، اللہ کے علاوہ اسے کسی چیز کی خواہش نہیں رہتی۔ اسے اگر خواہش رہتی ہے تو جنت میں جانے کی، اللہ کے دیدار کی، اللہ سے ملاقات کی۔ آپ علیہ السلام مسلمانوں کا لشکر لے کر بدر میں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ایک طرف مشرکین مکہ کا لشکر بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف ہمارے نبی کے ساتھ چند گنے چنے 313 نہتے، کپڑے بھی پورے نہیں، جوتے بھی پاؤں میں نہیں، ہاتھوں میں تلواریں بھی نہیں، اور نیچے سواریاں بھی نہیں، ایسے ہی لاٹھی اٹھا کر، کلاڑی اٹھا کر خالی ہاتھ چل کے آ گئے۔ تو ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کو بٹھایا اور فرمایا جب اشارہ کروں گا نا اس وقت تم نے اٹھنا ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام نے ان کو اٹھانے کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اٹھو اب اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے، جسے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ایک جملہ تھا، 1 گھنٹے کا بیان نہیں تھا، ایک جملہ تھا۔ جو ہی آپ نے ارشاد فرمایا تو سارے صحابہ جان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن حضرت عمیر بن حمام انصاری کا عجب ہی حال تھا، عجب ہی ان پہ وجد طاری تھا۔ وہ کہنے لگے واہ 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 واہ، کمال کی بات فرمائی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا واہ 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 کس بات پہ کہہ رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ اللہ مجھے بھی جنت کا حقدار بنا دے، جنت والوں میں بنا دے۔ آپ نے فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو جنت والوں میں شامل ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ نے گواہی دے ہی دی ہے، بشارت دے ہی دی ہے
کہ میں جنت والوں میں ہوں تو پھر مجھے دنیا میں رہ کے کیا کرنا ہے؟ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی گود میں کھجوریں پڑی تھیں، وہ کھجوریں ایک ایک کر کے کھا رہے تھے، کھجوریں کھا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کی طرف سے نہ کوئی ناشتے کا انتظام ہوا تھا، نہ کوئی دوپہر کے کھانے کا انتظام ہوا تھا، نہ ہی کوئی رات کو بکریاں ذبح ہوئی تھیں جس کا گوشت کھایا تھا۔ رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا، پچھلے دوپہر کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا، آج صبح کا ٹائم ہے، ناشتہ بھی کچھ نہیں کیا ہے۔ وہ گود میں کھجوریں تھیں، ان کو کھا رہے تھے، ان کھجوروں کو گود سے پھینکا اور کہنے لگے لئن انا اکلت حتی آکل لئن انا حییت حتی آکل تمراتی ہذہ ان ہذہ لحیات طویلہ۔ یہ کھجوریں پتہ نہیں کب ختم ہوں گی، اتنا لمبا جینے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ان کھجوروں کو پھینکا اور تلوار کو لے کر کفار کے مجمع میں گھسے اور شہید ہو گئے۔ روح تر و تازہ ہوگی، جب روح طاقتور ہوگی، جب روح صحت مند ہوگی تو اللہ کے لیے جان دینے میں پس و پیش نہیں کرے گا، کبھی جان نہیں بچائے گا، بلکہ جان دینے کے مواقع تلاش کرے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی کے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے دلیر تھے، بڑے دلیر تھے، سپہ گری کے ماہر تھے، جنگ و جدل کے ماہر تھے۔ چنانچہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا، اللہ کی شان ہے، ساری زندگی لڑائیاں لڑتے رہے اور جب انتقال کا وقت آیا تو شہید نہیں ہوئے، بستر پہ ان کی وفات ہوئی۔ جب بستر پہ وہ دنیا سے جا رہے تھے، ان کو احساس ہوا کہ میرا آخری ٹائم ہے اور اب میں جا رہا ہوں، تو فرمانے لگے ہائے افسوس کہ اسلام لانے کے بعد مجھے جہاں کہیں شہادت کی توقع ہوئی میں وہیں کود پڑا، اور میں نے نہ جان کی پرواہ کی، نہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ کی، نہ اپنے گھر بار کی پرواہ کی۔ میں نے ہمیشہ موت کے منہ میں اپنے آپ کو پھینکنے کی کوشش کی، لیکن افسوس کہ آج میرا سارا جسم چھلنی ہوا پڑا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک میرے جسم پر ایک بالشت کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ رمیتم بسہم او ضربتم بسیف او طعنتم برمح، کوئی میرے جسم پہ ایک بالشت کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی تیر نہ لگا ہو یا کوئی تلوار نہ لگی ہو یا کہیں نیزہ نہ چبھا ہو۔ سارا جسم چھلنی ہوا پڑا ہے، لیکن افسوس کہ آج میں بستر پہ مر رہا ہوں۔ ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کالے سے تھے، سیاہ فام تھے اور غریب بھی تھے اور بدصورت بھی تھے۔ بعض کالے ہوتے ہیں لیکن بناوٹ ذرا اچھی سی ہوتی ہے، کالے بھی تھے، خوبصورت بھی نہیں تھے اور غریب بھی تھے۔ کالا اگر مالدار ہو تو اچھا لگتا ہے، لیکن ان کے پاس تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ جو میں نے صفات بتائی نا، یہ ان کی خود کی بیان کردہ ہیں۔ کہنے لگے رجل اسود، کالا ہوں، قبیح الصورہ، بدصورت بھی ہوں، لا مال لی، ایک دمڑی بھی میرے پاس نہیں ہے، لئن انا قتلت فماذا لی، اگر آپ کے نام پہ قربان ہو جاؤں تو کچھ ملے گا یا ایسے ہی رہوں گا جیسے اب ہوں؟ اگر آپ کے نام پہ قربان ہو جاؤں تو کچھ ملے گا یا ایسے ہی رہوں گا جیسے اب ہوں؟ آپ نے فرمایا جنت کا ساتھ ملے گا۔ اگر تیری جان چلی بھی گئی اللہ کے نام پہ لڑتے لڑتے تو جنت میں ساتھ ملے گا، جنت میں ہم اور تم ساتھ رہیں گے۔ کہنے لگے اچھا؟ اسی وقت تلوار کو لے کر گھسے اور لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ اب علیہ السلام کو بتایا گیا یا رسول اللہ وہ کالا شہید ہو گیا۔ اب بھاگ کے گئے، ان کو اٹھایا، ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا، خون میں لت پت ہو رہے تھے، مٹی بھی لگ رہی تھی چہرے پہ۔ آپ نے ان کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، ان کے چہرے سے خون پہنچ رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے تو کہتا تھا نا میں کالا ہوں، لقد بید اللہ وجہک، اللہ نے تیرے چہرے کو سفید کر دیا۔ تو کہہ رہا تھا نا میں قبیح الصورہ، بدصورت ہوں، لقد حسن اللہ وجہک، اللہ نے تیرے چہرے کو خوبصورت کر دیا۔ تو کہہ رہا تھا نا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، لقد کثر اللہ مالک،
اللہ نے تجھے بہت مالدار کر دیا ہے۔ یہ کہہ کے آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا، آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ صحابہ نے پوچھا آپ نے چہرہ پھیر لیا؟ آپ نے فرمایا میں نے جنت کی حور کو دیکھا جو اس کے دامن سے لپٹی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ جب انسان کی روح طاقتور ہو، انسان اپنی روح کو مسلسل غذائیں دیتا ہے، اس کو مقویات کھلاتا ہے، تو انسان کی روح کا تقاضا بن جاتا ہے اللہ کے نام پہ جان دینا، یہ اس کا تقاضا بن جاتا ہے۔ جیسے پیشاب پخانے کا ایک تقاضا ہے نا، بھوک ایک تقاضا ہے، پیاس ایک تقاضا ہے، پیاس لگے تو پیے بغیر چین ہی نہیں آتا، بھوک لگے تو کھائے بغیر چین نہیں آتا، اسی طرح اللہ پہ جان دیے بغیر چین نہیں آتا۔ جب انسان کی روح طاقتور ہو جاتی ہے تو چین ہی نہیں آتا، اللہ پہ جان دیے بغیر چین نہیں آتا، نیند نہیں آتی اللہ پہ جان دیے بغیر، کھانا اچھا نہیں لگتا اللہ پہ جان دیے بغیر۔ ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں ابو محجن ثقفی، ابو محجن ثقفی غلام تھے حضرت سعد بن ابی وقاص کے، غلام تھے۔ قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی۔ قادسیہ اور یرموک یہ تاریخ اسلام کی مین جنگیں ہیں، بہت اہم ترین جنگیں ہیں، اس لیے کہ یرموک میں اللہ پاک نے اس دور کے سپر پاور روم کو توڑا یرموک کے ذریعے، اور قادسیہ کی جنگ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے سپر پاور فارس کو توڑا۔ یہ دو جنگیں بڑی اہم تھیں جس سے ساری دنیا کا کفر ٹوٹا۔ قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی، سعد بن ابی وقاص سپہ سالار تھے، اور اللہ کی شان دوران جنگ بیمار پڑ گئے، اتنے بیمار پڑ گئے کہ میدان میں اتر نہیں سکے، بس چھت پہ جا کے بیٹھ گئے اور جا کے پورے میدان جنگ کا منظر دیکھنے لگے۔ اللہ، ابو محجن ثقفی ان کے غلام تھے، تو ان سے ایک غلطی ہو جاتی تھی، کوتاہیاں ہو جاتی تھیں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص اس غلطی کی سزا میں ان کو پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے بٹھا دیتے تھے، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے بٹھا دیتے تھے۔ چنانچہ اس دن بھی ایسے ہی تھا کہ ابو محجن ثقفی کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور ابو محجن ثقفی بیٹھے ہوئے ہیں۔ قادسیہ کی جنگ جاری ہے، کفر اور اسلام کا معرکہ چل رہا ہے۔ اچانک کفار کی طرف سے ایسا زوردار حملہ ہوا کہ محسوس ہوا کہ اب کفر غالب آ جائے گا اور اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمان ختم ہو جائیں گے، اور یہ میدان کفار کے ہاتھ لگ جائے گا اور مسلمان شہید ہوں گے اور ہار جائیں گے۔ ایسی سچویشن بن گئی تھی۔ جب شور مچانا کفار کا، جس سے احساس ہوا کہ کفار غالب آ رہے ہیں، مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، تو ابو محجن ثقفی غلام تھے، پاؤں میں بیڑیاں بنی ہوئی ہیں، جب ان کے کانوں میں کفار کی فتح کا شور پڑا تو رونے لگ گئے۔ ابو محجن ثقفی رونے لگ گئے اور اشعار پڑھنے لگ گئے۔ اشعار کیا پڑھ رہے تھے؟ اشعار پڑھ رہے تھے، ہائے میری بد نصیبی کہ میرے پاؤں میں آج ہی بیڑیاں پڑنی تھیں، جبکہ آج اسلام کو شکست ہو رہی ہے اور کفر دندنا رہا ہے اور کفر غالب آ رہا ہے۔ ہائے میری بے بسی کہ اگر میں کھڑا بھی ہوتا ہوں تو پاؤں کی لوہے کی بیڑیاں مجھے بٹھا دیتی ہیں۔ اے کاش کوئی صورت ہوتی کہ میں یہ بیڑیاں کھول کر اور توڑ کر جا کے میدان جنگ میں اپنے جوہر دکھلاتا اور اسلام کے غالب کرنے کے لیے اپنی حتی الامکان کوششیں کرتا۔ جذبہ تو دیکھیے، میرا آپ کا کیا جذبہ ہے اور ان کے کیا جذبات ہیں۔ ہم وہ ہیں جو کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اسلام کو مٹا رہے ہیں،
اور وہ ہیں جو اسلام کو زندہ کرنے کے لیے بے قرار ہیں، بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، یہ نہیں کہہ رہے میں تو معذور ہوں، میرے تو ذمہ ہی نہیں ہے، میں تو ویسے ہی بندھا ہوا ہوں، تو میرے تو جانا ذمہ ہی نہیں ہے، رو رہے ہیں۔ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، اور ایسے انہوں نے رکت آمیز اشعار پڑھے کہ سعد بن ابی وقاص کی اہلیہ پگھل کے رہ گئیں۔ کہنے لگی ابو محجن کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے بس ایک خواہش ہے۔ کیا؟ خواہش یہ ہے کہ آپ بیڑیاں کھول دیں، میری بیڑیاں کھول دیں، اور حضرت سعد کا گھوڑا میرے حوالے کر دیں، اور ان کی تلوار بھی میرے حوالے کر دیں۔ اگر میں زندہ رہا تو آپ کو بیڑیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں میں خود ہی آ کر بیڑیاں ڈال دوں گا، اور زندہ نہ رہا پھر تو میں مکلف ہی نہیں، لیکن میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ میری اس خواہش کو پورا کریں، ورنہ میں اس غم میں مر جاؤں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی اہلیہ کو اتنا رحم آیا کہ انہوں نے بیڑیاں بھی کھول دیں، گھوڑا بھی دے دیا، تلوار بھی دے دی۔ یہ اپنے چہرے پہ نقاب اوڑھ کے جو میدان جنگ میں اترے تو اللہ کی شان دیکھیے، ایسے جوہر دکھلائے، ایسے جوہر دکھلائے، ایسے جوہر دکھلائے کہ وہ کافر جو فاتحانہ چڑھے چلے آ رہے تھے ان کو اللہ نے پیچھے کر دیا، اور بھاگتے مسلمانوں کو اللہ نے قوت دے دی، اور ایسا زوردار مسلمانوں کی طرف سے حملہ ہوا، مسلمانوں کو ان کے حملوں سے ایسا حوصلہ اور ہمت ہوئی کہ اللہ نے کفار کو شکست دے دی، اسلام کو فتح دے دی۔ حضرت ابو محجن اپنے جوہر دکھلا کے جلدی سے آئے گھر میں، اور آ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے بیٹھ گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کون تھا۔ سعد بن ابی وقاص رات کو آئے، بیوی نے پوچھا کیا رہا آج میدان میں؟ کہا بس آج تو میدان کفار کے ہاتھ چلے جانا تھا، آج تو کفار کو فتح ہو جانی تھی، ہمیں شکست ہو جانی تھی۔ شکست ہوتے ہوتے پتہ نہیں آسمان سے کوئی فرشتہ آیا تھا، اگر ابو محجن بیڑیوں میں بندھا ہوا نہ ہوتا تو میں سمجھتا کہ وہ ابو محجن ہی تھا جو اپنے کرتب دکھا رہا تھا، لیکن ابو محجن چونکہ بندھا ہوا تھا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کا فرشتہ تھا، اور گھوڑا بھی اس کے پاس میرے والے جیسا تھا، بالکل میرے والے جیسا گھوڑا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کی بیوی کہنے لگیں سعد ناراض نہ ہونا، وہ ابو محجن ہی تھے، رو رہے تھے زارو قطار، اور مجھے اللہ کے واسطے دے رہے تھے، اس لیے میں نے آپ کا گھوڑا اور تلوار ان کو دے دی، اور وہ میدان میں اتر کے مسلمانوں کی فتح کا باعث بنے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو ان پہ اتنا پیار آیا کہ ان کی بیڑیاں خود جا کے کھولیں، اور فرمایا آج کے بعد تو جو چاہے کر، سعد کبھی تجھے بیڑیاں نہیں ڈالے گا۔ جب انسان کی روح طاقتور ہو تو وہ نیکیوں کا تقاضا کرتی ہے، دین پہ چلنا اس کی خواہش ہوتا ہے، اللہ پہ جان دینا اس کی خواہش ہوتا ہے، اور اسے ایسی برائی سے نفرت ہوتی ہے جیسے ایک عام انسان کو پاخانے اور پیشاب سے گھن ہوتی ہے، ایسی نفرت ہوتی ہے۔ گناہوں کی رغبت اور گناہوں میں لگنا اور گناہوں میں لگے رہنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جسم کو تو موٹا تازہ کر دیا ہے اور روح بیچاری کو کمزور کر دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی جسم کو بھی غذا دیں، اپنی روح کو بھی غذا دیں، تاکہ بیلنس رہے، تاکہ روح ہمارے جسم سے اچھے کام کروائے، ہم سے نیکیاں ہوں، ہم سے برائیاں نہ ہوں۔ جو لوگ مرنے سے پہلے اپنے روح کو طاقتور نہیں کرتے اور اپنے جسم کو کھلا کے موٹا تازہ کر کے ان سے گناہ کرواتے رہتے ہیں، جب یہ مرتے ہیں تو پھر قبر میں بھی ان کے لیے مسائل پریشانیاں، قیامت میں بھی مسائل پریشانیاں، آگے پھر جہنم کی آگ ہے ان کے لیے۔ اس لیے ہم اور آپ اس کی نیت کریں کہ ہم اپنے جسم کی غذا کے ساتھ ساتھ روح کی غذا کا بھی اہتمام کریں۔ روح کی غذا کیا ہے؟
روح گھاس نہیں کھاتی، روح روٹی نہیں کھاتی، روح سالن نہیں کھاتی، روح پانی نہیں پیتی۔ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا اللہ کا نام ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ سب بتائیں۔ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا نام، یہ روح کی غذا ہے۔ آپ جتنا اللہ اللہ کریں گے نا، آپ کی روح اتنی طاقتور ہوگی۔ آپ جتنا اللہ اللہ کریں گے اتنے روح کے تقاضے بڑھیں گے۔ آپ جتنا اللہ اللہ کریں گے اتنی روح میں نیکی کرنے کی قوت پیدا ہوگی۔ روح کی غذا اللہ کا نام ہے۔ اللہ کا نام بھی اوپر سے آیا ہے، روح بھی اوپر سے آئی ہے۔ روح کی غذا اللہ کا کلام ہے، روح کی غذا اللہ کا نام، روح کی غذا اللہ کا کلام، یہ روح کی غذا ہے۔ اللہ کا کلام روح کی غذا ہے۔ جتنا زیادہ آپ قرآن پڑھیں گے، جتنا زیادہ قرآن کی باتیں کریں گے، جتنا زیادہ قرآنی مضامین کے تذکرے کریں گے، جتنا زیادہ قرآنی مضامین کو سنیں گے اور بولیں گے، اتنا زیادہ آپ کی روح طاقتور ہوتی چلی جائے گی۔ آج ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم سارا دن کس چیز کے تذکرے کرتے ہیں۔ سارا دن دنیا کے تذکرے، سارا دن دنیا کے تذکرے، سارا دن دنیا کی باتیں، سارا دن 2 جمع 2 4 کی باتیں چل رہی ہیں، سارا دن مالدار بننے کی باتیں، اور سارا دن مالدار بنے ہوئے لوگوں کے تذکرے اور مالدار بننے کی پلاننگ ہوتی ہے، منصوبے ہوتے ہیں، اسکیمیں ہوتی ہیں، اس کی کوشش ہوتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب روح کو غذا ہی نہیں مل رہی تو روح میں ہمت اور طاقت بھی نہیں آئے گی۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے، جب انسان قرآن پڑھتا ہے، جتنا زیادہ پڑھتا ہے اتنی زیادہ اس کی روح میں قوت آتی ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کا نام لیتا ہے اتنی زیادہ اس میں قوت آتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے معمولات میں لکھا ہے کہ روزانہ 10,50,000 دفعہ اللہ کے نام کا ذکر کرتے تھے۔ سب بتائیں کتنا؟ 10,50,000 دفعہ اللہ کے نام کا ذکر کرتے تھے۔ یہ مستند بات ہے، ایسے ہی اخبار کی پڑھی ہوئی بات نہیں ہے۔ 10,50,000 مرتبہ اللہ کے نام کا ذکر کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ تو بزرگوں کی باتیں ساری عقل میں آنے والی نہیں ہوتی۔ عقل میں آئے تو پھر وہ کرامت ہی کیا ہوئی؟ کرامت تو کہتے ہی اس کو ہیں جو عقل میں نہ آئے۔ 10,50,000 مرتبہ۔ ایک دفعہ ایک شخص لاہور سے ہو کر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے مل کر ملتان میں آیا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے پہلے ان سے ملا، پھر ملتان آیا، آ کے ان سے ملا۔ جب اس نے بتایا کہ لاہور سے آ رہا ہوں، حضرت لاہوری سے مل کے آ رہا ہوں، تو حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے پوچھا حضرت لاہوری کا کیا حال ہے؟ کہا جی گھٹنوں میں شدید درد رہتا ہے، چلا پھرا نہیں جاتا، لیکن زندگی کا نظام الاوقات اب بھی جوانی والا ہی ہے۔ زندگی کا نظام الاوقات اب بھی جوانی والا ہی ہے، بدلا نہیں ہے کہ جوانی میں تو بہت کام کیا، بڑھاپے میں آ کے بیکار ہو گئے۔ کہ گھٹنوں میں درد رہتا ہے اور چلا نہیں جاتا ہے، لیکن زندگی کا نظام الاوقات وہی جوانی والا ہے۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس پہ ایسا وجد آیا کہ وہ فرمانے لگے وارے سکھ دیا پتا۔ اصل میں سید مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اصل میں سکھ فیملی سے تعلق رکھتے تھے نا، ان کے بڑے سکھ تھے، پھر ان کے والد صاحب مسلمان ہوئے، تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے وارے سکھ کے بیٹے،
تیرے جیسے سکھ کے بیٹے پر عطا اللہ جیسے لاکھوں قربان ہو جائیں۔ وارے سکھ دیا پتا۔ ہم نے اپنے بھائی صاحب کو دیکھا، عبدالوہاب صاحب کو، کہ 80 کے قریب عمر ہو گئی تھی لیکن تھکتے ہی نہیں تھے۔ ایک دفعہ رائے گنج سے بائی روڈ تشریف لائے سندھ کے اجتماع میں۔ بائی روڈ آسان نہیں ہے، موٹر وے تو اب بن گیا ہے، اس وقت موٹر وے نہیں تھا، جی ٹی روڈ تھا، وہ جو نیشنل ہائی وے، ایسی گندی سڑک، تھکا دے آدمی کو۔ عمر ان کی اس وقت 85 سال کے قریب ہو رہی ہے، 85 سال کے قریب ان کی عمر ہو رہی ہے، یا بلکہ 87 سال عمر ہو رہی تھی اس وقت ان کی۔ انتقال سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ تو مولانا محمد احمد صاحب ہمارے بزرگ تھے، وہ کمرے میں تشریف لائے حاجی صاحب کے، اور آ کے سامنے کرسی پہ بیٹھے اور فرمانے لگے، بھائی عبدالوہاب، اب آپ کی عمر وہ نہیں رہی کہ آپ اتنے لمبے لمبے سفر، اتنے لمبے لمبے سفر کار میں کریں اور مسلسل کریں اور راستے میں کہیں اسٹے بھی نہ کریں، آرام بھی نہ کریں۔ آپ کو چاہیے کہ ہر چند گھنٹے کے بعد آپ کہیں اسٹے کر لیا کریں، اپنے جسم کو راحت دے دیا کریں۔ جب یہ کہا نا انہوں نے، تو عائشہ نے فرمایا، کیا باتیں کر رہے ہو؟ حضرت مدنی تو مسلسل سفر کرتے تھے، کہیں راستے میں سانس نہیں لیتے تھے۔ حاجی صاحب نے فرمایا، مولانا محمد احمد صاحب، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت مدنی مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تو مسلسل سفر کرتے تھے، راستے میں کہیں اسٹے نہیں کرتے تھے۔ جب انسان کی روح طاقتور ہو تو جسم چاہے بوڑھا بھی ہو جائے تو اس سے وہی کارنامے سر انجام ہوتے ہیں کہ جو ایک جوان جسم سے صادر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی روح کی فکر کریں۔ جسم تو ویسے ہی کیڑوں کی خوراک بن جائے گا، اس کو اتنا کھلا پلا کے طاقتور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طاقتور کریں تو روح کو کریں، اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، اللہ کی باتوں سے، اللہ کے تذکرے کرنے اور سننے سے روح کو طاقتور کریں۔ اگر روح طاقتور ہو گئی تو دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا، بلکہ خواہش بن جائے گا، دین پہ چلنا خواہش بن جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی شادی ہوئی۔ اگلے دن حضرت عمر ابن عاص، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نہیں تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، تو عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ اپنی بہو کی خیر خبر لینے کے لیے گھر تشریف لائے اور پوچھا، بیٹا کیا حال ہے؟ کہ اللہ کا شکر ہے۔ کہ میرے بیٹے کو کیسا پایا؟ کہ بڑا اللہ والا ہے، ساری رات کھڑا رہا اور آج روزہ ہے۔ ساری رات کھڑا رہا اور آج روزہ ہے۔ حضرت عمر بن عاص سمجھ گئے کہ کیا کہہ رہی ہے، ساری رات کھڑا رہا آج روزہ ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص کو بڑا غصہ آیا، عجیب آدمی ہے۔ تو وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ، عمر کی شادی کرائی ہے، ساری رات نماز ہی پڑھتا رہتا ہے، بیچاری بیوی دیکھتی رہتی ہے، اور سارا دن روزہ رکھتا ہے، کھائے گا نہیں تو کام کیسے کرے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا، کہا عبداللہ، مجھ سے بڑے متقی نہ بنو، رات کو سو بھی جایا کرو، نماز بھی پڑھا کرو، سو بھی جایا کرو، اور بیوی کا حق بھی ادا کرو، اپنی جان کا بھی حق ادا کرو، اپنے اہل و عیال کا بھی حق ادا کرو، اور روزہ نہ رکھو۔ میں دیکھو کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا ہوں، تو مجھ سے بڑے متقی مت بنو۔ اگر تمہیں زیادہ شوق ہے تو مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ 3 تو بہت کم ہے،
آپ اندازہ لگائیے، کہنے 3 تو بہت کم ہے، آپ زیادہ فرمائیں نا، ہمارے لیے تو رمضان مصیبت بن جاتا ہے۔ کہتے 3 روزے کم ہیں، آپ نے فرمایا اگر تجھے بہت ہی زیادہ روزوں کا شوق ہے تو ایسے کر، 1 دن رکھ لیا کر، 1 دن چھوڑ دیا کر۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر وہ اس پر راضی ہوئے کہ ٹھیک ہے میں 1 دن نہیں رکھوں گا، 1 دن رکھوں گا۔ روح کا تقاضا ہے کہ زندگی ملی ہے، کچھ کمائی کر لوں۔ اس لیے ہم اور آپ جیسے ناشتے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، دوپہر کے کھانے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، رات کے کھانے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، چائے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، پانی کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، نیند کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، دوستو ایسے ہی ہم کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے کے لیے بھی نکالا کریں، قرآن کی تلاوت کے لیے بھی نکالا کریں، تہجد بھی پڑھا کریں، ہر حال میں اہتمام سے مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ یہ روح کی غذائیں ہیں، جب روح کو غذا دیں گے تو روح جسم سے اچھے کام کروائے گی۔ اگر آپ روح کو کمزور کر دیں گے تو روح تو بہت چیخے گی لیکن جسم مانے گا ہی نہیں، جسم طاقتور ہے، مانے گا ہی نہیں وہ۔ روح تو بیچاری بہت چیخے گی لیکن جسم مانے گا ہی نہیں، وہ کہے گا نہیں میں نے تو دیکھنا ہے کون جا رہی ہے، میرے پاس انٹرنیٹ کا پیکیج ہے، مجھے کون روکنے والا ہے، میں نے تو دیکھنا ہے فیس بک، آج میں نے تو حرام کھانا ہے، میں نے تو گانا سننا ہے، میں نے تو یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے۔ تو روح بیچاری کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ تو اس لیے میں بھی اس کی نیت کرتا ہوں، آپ بھی اس کی نیت کریں کہ کھانے سونے اور پینے سے زیادہ اہمیت دیں ہم اللہ کے ذکر کو، قرآن کی تلاوت کو، اللہ کی باتوں کو، ایمان کو بڑھانے والے تمام اسباب کو۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔